بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. پروگرام حقیقت حقیقہ کے ساتھ سکندر امان، اور آج جو میرے مہمان ہیں ماشاءاللہ علاقہ اندرال کی پہچان، آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر ایک بڑا نام اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، خان ظفر خان. انہوں نے الیکشن پہلے بھی پارٹیسپیٹ کیا، یہ کنگ میکر ہیں، اور آئندہ بھی جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ یہ اس بات کا ادا کر رکھے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ علاقہ اندرال کی تقدیر بدلنے کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان کی فلاح و بہبود. اور میں خان ظفر صاحب کو اپنے ادراک میڈیا ہاؤس میں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری میڈیا ہاؤس میں لائے، تشریف لائے. اور سب سے پہلے آپ کی صحت کے حوالے سے تشویش رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی اور ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. اور صرف یہ بات کرنی تھی کہ جو آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنا کھوج لگانا اور خریدنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں صحت کیسی ہے، اور اس کے بعد یہ بات آپ نے اسی کے ساتھ ہی کرنی ہے کہ الیکشن میں کیا کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں راستہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی عزت دی ہے. صحت کے حوالے سے مجھے پچھلے سال رمضان سے پہلے ٹیومر کا کوئی مسئلہ تھا، معدے کا ٹیومر تھا. تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، لوگوں کی دعائیں تھی. تو میرا ادھر سی ایم بچ میں آپریشن ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا، میں نے ساری ٹریٹمنٹ انگلینڈ سے کروائی ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے، صحت بہت اچھی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے صحت اور زندگی دی، انشاءاللہ ہر سود الیکشن لڑوں گا. خان صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں، بات ان کی میں نے کاٹ دی ہے کہ ان کی جو عادت ہے خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ جو ان کا لسان ہے بہت اچھا ہے. اور علاقہ اندرال کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں ان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور جلوس جو ہوتے ہیں بائک ہوں یا گاڑیوں ہوں، جو شان یہ لے کے آتے ہیں اپنے علاقے سے، بلکہ پورے علاقہ اندرال کی جتنی بھی یونین کونسل ہیں وہاں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. خان صاحب اس دفعہ الیکشن لڑنے کے لیے پلان کر رہے ہیں، اور میں پوچھوں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کے یعنی کہ سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور آئندہ جو ہے الیکشن جو ہے اس میں اپنے ہمارے پہلے سابق منسٹر ہیں چودھری افسر شاہ صاحب، اور یہ دونوں پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار آ رہے ہیں. اور میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں یہ آئندہ الیکشن میں آپ کی کیا پروگرامی ہوگی اور کیا اسٹریٹجی ہوگی. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جی. افسر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. میں نے پارٹی کے ہاتھ سے یہ کہا ہے کہ جس کی پوزیشن بہتر ہے، اگر افسر شاہ صاحب کی پوزیشن بہتر ہے تو ٹکٹ ان کو دیں. اگر میری پوزیشن بہتر ہے تو مجھے کیوں نہ دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے پارٹی کو کہا، میں نے کہا سروے کریں، آپ دیکھ لیں جس کی پوزیشن بہتر ہے ٹکٹ کو دیں. میں رایا صاحب اگلے 2-4 ہفتوں میں اپنے پروگرام کرنے جا رہا ہوں. تقریباً میرا پروگرام یہ ہے کہ تقریباً 1000 نوجوان کی میں اپنے ایک فورس بنا رہا ہوں، اور لوگ دیکھیں گے. اس کے بعد میں اپنے پروگرام شروع کروں گا. اگر تو میری پوزیشن صحیح نہیں ہے تو پھر تو پارٹی ٹکٹ کسی اور کو دے دے. اگر میری پوزیشن ٹھیک ہے تو پھر پارٹی کے لیے بھی یہ کہ ٹکٹ مجھے دیں، اور میں سیٹ جیت کر پارٹی کو تحفے میں دوں گا. فورس کے حوالے سے بات کی تو علاقہ اندرال کے اندر فورس کے کنسیپٹ جو ہے اور نوجوانوں کو کرج کرنے کا وہ جو پلان آپ کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس نہیں. سر یہ تو ریکارڈ موجود ہے. ابھی آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو فورس ہے، میں نے بڑی بڑی ریلیاں، بڑے بڑے جلسے جلوس کیے ہیں. پورے آزاد کشمیر میں کسی نے 1200 موٹر سائیکل کسی نے اکٹھا نہیں کیا، اور ریکارڈ موجود ہے. میں نے بڑے بڑے ریلیاں، بڑے بڑے جلوس نکالے ہیں. ابھی انشاءاللہ تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد میں ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں. پھر میں سارا آپ کو بھیجوں گا. آپ مہربانی کر کے پوری دنیا کو لوگوں کو دکھانا کہ میرا کام کیسا ہے. اچھا بات یہ ہے
کہ سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی. عالیہ چند دن پہلے ہمارا یعنی کہ ازلی دشمن ہے ہندوستان، اس کے ساتھ ٹاکرا ہوا اور ہماری مسلح فوج پاکستان نے بڑے اچھے ایسے انداز سے پوری دنیا کے اندر ایک اپنا لوہا منوا دیا کہ اگر کوئی طاقت فضائی طاقت ہے تو وہ پاکستان کے اندر یہاں کے جو ہمارے آواز ہیں اس کے حوالے سے، اور موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آرمی کے بارے میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی یہ اللہ کا کرم ہوا ہے. ہمارا احمد بہت اوپر چلا گیا، پوری دنیا مان گیا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں کوئی آرمی نہیں ہے، نمبر 1 ہے. نمبر 1 ہے. جہاں تک تعلق ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ ایسے چیف آرمی اسٹاف ہمارے ملک میں آتے رہیں. جو کام انہوں نے کر دکھایا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دکھایا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے. جو کام انہوں نے بڑی دلیری سے، بڑی بردباری سے کیا ہے، جو ہمارے پائلٹ ہیں، جو ہمارے پائلٹوں نے کام کیا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے، اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کی بھی لمبی زندگی کرے. مودی کا جو خواب تھا اس کے بارے میں، مودی کا خواب تو چکنا چور ہو گیا، بلکہ انڈیا کے اندر جو مودی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اتنی مذمت ہو رہی ہے، وہ تو آپ صحافی آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کا تو چکنا چور ہی ہو گیا ہے. ظاہر ہے وہ بڑے برے طریقے سے وہ کلیپس ہوئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو فضائی سسٹم تھا اس کو یعنی کہ انہوں نے چند لمحوں میں تہس نہس کر دیا. اور اتنی بڑی جنگ، فضائی جنگ جو ہے اس کی ہسٹری میں کوئی کہیں مثال نہیں ملتی. جتنے ہمارے آبا بازو نے اس ایریے میں رہ کے اس یعنی کہ اس کے منصوبوں کو تہس نہس کیا اور اس کو اصلی انجام تک پہنچایا. تو جو بات آپ نے کی کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا شور اٹھ چکا ہے جو مودی کے خلاف ہے کہ اس نے ملک کو امن کو تباہ کیا اور اس خطے میں جو ہے افراتفری پیدا کر رہا ہے. اور بجائے اس کے کہ ہمیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کے ساتھ ہر دفعہ جو ہے لڑائی اور فساد کو آگے لے کے جائیں گے. نہ ہی قومیں ترقی کرتی ہیں نہ ہی ملک ترقی کرتے ہیں. ایک بات جو میں ضمناً جو موجودہ گورنمنٹ جا رہی ہے ان کے ترقیاتی کام ہے اور باقی بے شمار معاملات ہیں، خصوصاً علاقہ اندرال کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ منسٹر ہیں اور ان کی کارگزاری پہ مجھے بھی بے شمار معاملات سامنے آتے ہیں. وہ ان کے بارے میں تو جو میں سنتا ہوں اللہ ہی اس نے تو وہ اپنے جو ہے نا اسلاف کی وہ قربانیاں، اسلاف کا وہ جو ہے نا ایک علم اس کو بھی سرنگو کر دی ہے. اور اس کی جو شاید کوئی اس طرح کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو آپ اس کے بارے میں کیا؟ سر موجودہ جو ایم ایل اے صاحب ہیں ان کے بارے میں میں کیا کہوں. ایک دل میں ساری زندگی افسوس ہی رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے، کم از کم یہ جو کھرپنچی سسٹم ہے تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، لینڈ مافیا، شملات مافیا، اس کی سرپرستی نہ ہو. تو ایم ایل اے صاحب کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، بات اللہ ہی ہے. آپ نہ بتایا، ہمیں تو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کی باتیں ہر زبان زد عام پہ ہیں کہ کس طرح ان کے جو لوگ ہیں تھانہ کچہریوں کی سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو کس طرح پریشان کرتے ہیں، خصوصاً ملازمین کے ساتھ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ناقابل. پھر علاقائی سسٹم میں انہوں نے آ کے چند ایسے ہمارے ایریز ہیں جن کو انہوں نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے حوالے سے بے شمار ایسی باتیں جو چودھری یوسف صاحب کے دور میں نہیں تھی. لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے وہ اگر اظہر صادق کو تو صرف چودھری یوسف کے اس نام کی وجہ سے دی ہے. جہاں تک میری اپنی آنے والے وقت میں جو نقصانی اسے ملے گی شاید وہ پوری زندگی الیکشن کی طرف سوچے بھی نہ. یہ آپ کی بات صحیح ہے یہ سر، کہ جو یوسف صاحب کا بھی ہے مسئلہ ہے یہ ان کی وجہ بھی تھی. سب سے بڑی وجہ تھی اس وقت عمران خان کی. لوگوں کا جو ذہن تھا، جو لوگوں کے ذہن میں تھی ایک ہی بات تھی اس وقت، عمران خان. ابھی تو وہ پارٹی میں نہیں ہے. جس عمران خان نے ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نام بھیجا ہے، جس عمران خان نے ان کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا، جس عمران خان نے
ان کو وزارت سب سے بڑی جو وزارت ہے آزاد کشمیر میں وہ ہمارے جو وزیر اعظم صادق صاحب ان کے پاس ہے. جتنے فنڈ ان کے ہیں اتنے فنڈ کسی کے پاس نہیں ہیں. کام کاج آپ خود دیکھ لیں. بالکل. ابھی پتہ چلے گا ان کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے, کیونکہ عمران میری خود بات ہوئی ہے ایم ایل اے صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا میں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے مجھے نائب صدر بنایا, وزارت عظمیٰ کے لیے میرا انہوں نے نام بھیجا ہے. انہوں نے مجھے بڑی اچھی وزارت دلائی ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود دیکھیں آپ آگے پھر بھی ان کے پیڑ میں چھرا گھومپایا انہوں نے. دیکھیں سب سے پہلے بندے یہ ہیں کہ جنہوں نے سوچا کہ شاید مجھے وزارت عظمیٰ مل جائے اور ان کو چھوڑ دیا. آسان فرموشی نہیں ہونی چاہیے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ کن وجوہات اور کن لوگوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, تو انہیں کم از کم اس بات کو سوچنا چاہیے. خان صاحب آپ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور آپ سے میں نے جو باتیں کرنی تھی اس کے لیے ابھی ٹائم بے شمار ہے کہ تاکہ میں کبھی کسی اور موقع پہ کروں گا. آپ اپنے لوگوں کے لیے خصوصاً آزاد کشمیر کے عوام کے لیے, خصوصاً علاقہ دھڑ کے عوام کے لیے, اس میں ایک ضمناً بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا چند ماہ پہلے دورہ کیا انگلینڈ کا, وہاں کے اوورسیز جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے آنے والے الیکشن کے لیے؟ سر اوورسیز کی میں بات کرتا چلوں. اوورسیز ہمارے جو ہے نا وہ ہمارا جو الیکشن ہے ڈڈیار کا وہ ان کے سر پر ہی ہے. ان کی وجہ سے ہار جیت ہوتی ہے. میں پچھلے دن میں انگلینڈ میں گیا ہوں سر, 168 دعوت ہوئی ہے میری. 168 ریکارڈ ہے. یہ ریکارڈ یہ نہ کسی وزیر اعظم کی ہوئی ہے, نہ کسی صدر کی ہوئی ہے, نہ کسی اور بندے. ریکارڈ موجود ہے. 168 دعوت ہوئی ہے. لوگوں نے بڑا رسپانس دیا. لوگ ان سے تنگ ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیا بندہ آئے. یہ جو ہمارے 3-4 بندے الیکشن پہلے لڑ چکے ہیں, لوگ ان کو دما چکے ہیں. لوگوں کا اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ وہ نیا آدمی آئے تو اس کا ساتھ دیں. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. پھر میرا پروگرام ہے انگلینڈ جانے کا, تو اوورسیز کے ساتھ بھی بات کروں گا انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. اچھا, کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے عوام کو ملک پاکستان کے لیے, آزاد کشمیر کے لیے, آزادی کشمیر کے لیے, فلسطین کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال غزہ پہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں تاکہ میں اس پروگرام کو سمیٹ. بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مسلمان ہیں, جتنے مسلمان ملک ہیں, وہ سارے آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں اور فلسطین کا ساتھ دیں. جس طرح اسرائیل ظلم اور جبر کر رہا ہے اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے اسلامی ملک ہیں ان کو یہ توفیق دے. ایک بلاک بننا چاہیے, ایک آپس میں اتفاق کے ساتھ ہونا چاہیے اور اسرائیل کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. ناظرین, خان ظفر صاحب کی آپ نے باتیں سنی. جو میں نے تامید باندھی تھی اس پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا ماضی کیا ہے اور مستقبل کے ان کے کیا ارادے ہیں. ایک جوان آدمی, جوان سوچ, علاقے کی تقدیر بدلنے کا خواب اور آنے والے وقت میں بہتر طریقے سے بہتر آگے جانے کا خواب رکھنے والے خان ظفر میرے اس پروگرام میں آئے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام حقیقت ہے کہ آپ کے ساتھ سکندر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.